السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کا سوال ہے کہ عورت کا مردوں کی امامت کرنا جائز نہیں اور عورتوں کی امامت کرنا مکروہ تحریمی ہے، خواہ تراویح کی نماز ہو یا دیگر۔ اور فقہ حنفی کی ایک کتاب کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، عورتوں کی جماعت تراویح میں ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں، عورت کی امامت کروانا مردوں کو یہ ناجائز ہے، یہ درست نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عورت مردوں کی امام نہیں بن سکتی، لیکن عورت عورتوں کو جماعت کروا سکتی ہے۔ اس کے دلائل احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے، باب امامت النساء، عورتوں کی جماعت کروانے کے بارے میں یہ باب ہے، مطلب یہ چیپٹر ہے۔ اور اس میں ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کو ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لاتے تھے اور وہ حافظہ تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بوڑھا شخص ان کا مؤذن مقرر کیا اور پھر ان کو اجازت دی کہ وہ گھر کی یا اپنے محلے کی عورتوں کی امامت کروا سکتی ہیں۔ اب اس سے وہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کی امامت کروایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی روایت موجود ہے، مصنف ابن شیبہ میں ہے، سنن کبریٰ البیہقی میں ہے کہ وہ بھی عورتوں کی جماعت کرواتی تھی اور درمیان میں کھڑی ہوتی تھی۔ عورت جب امام بنے گی تو آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ درمیان میں کھڑی ہوگی۔ اور ایسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی روایت موجود ہے کہ وہ بھی عورتوں کی امامت کروایا کرتی تھی۔ تو یہ تمام روایات اس بات پر دلیل ہیں کہ عورت عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے، اور وہ امامت کروائے گی جس کو قرآن زیادہ یاد ہے، اور وہ درمیان میں کھڑی ہوگی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امامت کروانا عورتوں کی یہ ثابت اور جائز ہے، باقی مردوں کی وہ امام نہیں بنے گی۔ اب فقہی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گی تو فقہ حنفی میں یہ اس کو مکروہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی امام بنے تو وہ مکروہ تحریمی ہے، جیسے آپ نے یہ عبارت پیش کی۔ اس کے علاوہ ہدایہ وغیرہ میں بھی ہے، اور پھر یہ بھی فتاوی موجود ہیں کہ نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ کی وجہ سے ان کے ثواب میں کمی آئے گی۔ تو یہ فقہ حنفی کے فتاوی اس طرح کے ہیں۔ تو ہم نے یہ بات دیکھنی ہے کہ جو صحیح احادیث سے ثابت ہو جائے اس کو مان لینا ہے۔ باقی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایات منقول ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے، فرض میں بھی اور نفل میں بھی، اور یہ جائز ہے۔ اور حنفی علماء میں سے ہی بعض نے اس قول کا رد کیا ہے، جیسے علامہ عینی حنفی ہیں، ان نے بخاری کی شرح بھی لکھی ہے، اور ہدایہ کی جو فقہ حنفی کتاب ہدایہ ہے اس کی انہوں نے تخریج کی احادیث کی۔ تو انہوں نے اس موقف کی تردید کی ہے کہ جو حنفی حضرات کہتے ہیں کہ عورتوں کی امامت نہیں کروا سکتی اور یہ مکروہ تحریمی ہے، تو انہوں نے اس پر رد کیا ہے اور ان کے تمام شبہات کا ازالہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت ہے کہ وہ صحابیات کی جماعت کروایا کرتی تھی، تو یہ جائز ہے۔ اور ایسے ہی مولانا عبد الحی لکھنوی، یہ بھی حنفی عالم دین محقق ہیں رحمہ اللہ، تو انہوں نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے۔ تو جو محقق علماء کرام ہیں وہ اسی بات کے قائل ہیں۔ تو جب جو بات احادیث سے ثابت ہو جائے اور اس کو ماننا زیادہ ضروری ہے، تو یہ فقہ حنفی میں اختلاف موجود ہے، لیکن یہاں کے محقق علماء نے بھی اس چیز کی تائید کی ہے۔ اور پھر ہانگ کانگ میں تو رمضان میں کئی گھروں میں خواتین جماعت کروا رہی ہیں جو حنفی مسلک سے یا مذہب سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں، تو گھروں میں امامت ہو رہی ہے، نماز تراویح پڑھائی جا رہی ہے، اور وہ اس چیز کو مانتے ہیں تو تبھی ہو رہا ہے نا۔ تو ویسے بھی حنفی حضرات کے ہاں عورتوں کا مسجد میں بھی آنا درست نہیں ہے، جبکہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ مسجد نبی میں بھی عورتیں نماز میں شریک ہوتی ہیں، اور بھی دیگر مساجد میں
عورتیں نمازوں میں شریک ہوتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا اور صحابیات نماز میں شریک ہوتی تھی۔ تو اس لیے یہ جو فقہ حنفی کے یہ مسائل ہیں، ان کو تقریباً اب علماء چھوڑتے جا رہے ہیں، اور ہمارے ہانگ کانگ میں الحمدللہ مسجد کولون میں اگرچہ وہاں پر ائمہ کرام جو ہیں وہ حنفی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پر عورتوں کی جگہ بنی ہوئی ہے اور عورتیں نمازوں میں شریک ہوتی ہیں۔ تو جو صحیح بات ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہو جائے تو اس کو ہمیں مان لینا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔